السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو 19ویں صدی کے وسطی دور میں تمام دنیا میں نو آبادیاتی نظام کے خلاف مختلف جگہوں پر سخت جدوجہد ہوئی اور کئی ایشیائی ملکوں میں بھی قومی آزادی کی جنگیں لڑی گئیں، مثلاً چین کی تائپنگ بغاوت اور دوسری اوپیوم وار، ہندوستان کی بغاوت، ایران میں بیسٹوں کی شورش اور انگریزوں سے ایران کی جنگ، لبنان اور سیریا میں کسانوں کی بغاوت، بورینو میں نو آبادیاتی نظام کے خلاف جدوجہد وغیرہ تمام شورشیں مکرو سامراجی طاقتوں کے خلاف تھیں۔ ہندوستانی عوام نے بھی اسی انقلاب آفریں دور میں کروٹ لی اور اپنی گردنوں سے غلامی کا جوا اتار پھینکنے کی زبردست جدوجہد کی، جس کو انگریز نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے فوجی بغاوت اور عذر جیسے برعکس ناموں سے یاد کیا، مگر اس بغاوت کی آواز تقریباً تمام دنیا میں گونجی۔ دوستو فرانس میں اس زمانے میں شہنشاہیت قائم تھی اور پبلک جلسوں کی بھی اجازت نہ تھی۔ ہندوستان کے بارے میں اول تو معلومات اور خبریں بہت کم ملتی تھیں، اور جو تھیں وہ انگریزی ذرائع یا ہندوستان میں مقیم فرانسیسیوں کی فراہم کردہ تھیں، جو صحیح واقعات کی بہت کم نمائندگی کرتی تھیں۔ بغاوت کی خبریں آخر جون میں یہاں پہنچ سکیں، تاہم فرانس کے پریس نے بغاوت کو کافی اہمیت دی۔ مثلاً ایک آزاد خیال اخبار لی سیسلے نے 9 ستمبر 1857 کو اس مسئلے کو سب سے اہم اور پرکشش قرار دیا۔ یہ اخبار اگرچہ انگریزوں کا حامی تھا، مگر 17 نومبر کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ بدقسمتی سے یہ بات تصدیق ہو گئی ہے کہ دہلی پر تسلط کے بعد ہولناک کشت و خون کیا گیا۔ ہم ان ظالمانہ حرکات کی مذمت میں ذرا بھی تامل نہیں کرتے، جو سپاہیوں کے کسی بھی جرم کے بدلے میں انصاف پر مبنی نہیں کہی جا سکتی۔ ایک جمہوری طرز فکر رکھنے والی اخبار لی اسٹفیٹا نے 29 اگست 1857 کو لکھا کہ اگر انگریزوں کی یہی ظالمانہ اور متشدد پالیسی جاری رہی تو بڑی طاقتیں اور خصوصاً سب سے زیادہ فرانس مداخلت پر مجبور ہوگا، تاکہ ہندوستانیوں کو ذلیل جانوروں کی طرح ذبح نہ کیا جا سکے۔ فرانس کے پریس نے متفقہ طور پر کمپنی کی کارروائیوں کی مذمت کی۔ عیسائی مشنریوں یعنی عیسائیت کا پرچار کرنے والی جماعتیں اور عیسائیت کے پرچار پر اعتراض کرتے ہوئے اس کو بغاوت کی ایک بڑی وجہ بتایا۔ اس اخبار نے 3 اکتوبر 1857 کی اشاعت میں بغاوت کا سبب قومی احساسات کی بیداری قرار دیا ہے۔ دوستو چند اخبارات انگریزوں کی حمایت میں تھے اور عجیب دلیلیں دیتے تھے، مثلاً یہ کہ برطانوی تسلط ختم ہونے پر ہندوستانی آپس میں لڑنے لگیں گے، یا یہ کہ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ رہنے میں پورے یورپ کا فائدہ ہے، مگر دوسرے خیال کے اخبار ان باتوں کی برابر تردید کرتے ہیں۔ 1858 میں ایک مصنف لی لیگوائٹ نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی، جس کے تعارف میں اس نے انگریزوں پر اپنے مفاد کی خاطر ہندوستان کی تہذیب و تمدن تباہ کرنے کا الزام لگایا۔ وہ لکھتا ہے کہ باغیوں کا سردار نانا صاحب، جس کو بعض خونخوار درندے کے روپ میں پیش کرتے ہیں اور بعض ایک مکمل طور پر شریف انسان کی صورت میں، ہم سمجھتے ہیں کہ حب الوطنی اور مذہبیت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور یہی جذبات دراصل اچھے انسانی کاموں کے سب سے بڑے محرک ہیں۔ ایک مراسلہ نگار تو سب سے بازی لے گیا۔ اس نے لکھا تھا، ہندوستانیوں کی حمایت میں مداخلت کی جائے، سمندروں پر پیرا لگا دیا جائے، تمام ایشیا کے لوگوں سے اپیل کی جائے، ان کو مسلح کیا جائے اور ان کو ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑنے بھیجا جائے۔ ظالموں کا پیچھا کرو اور نکال دو، عظیم مغلوں کی حکومت دوبارہ قائم کرو۔ یہی ایک ایسی پالیسی ہے جو فرانس کی شاندار روایات کے شایہ نشان ہو سکتی ہے۔ دوستو تحریک شروع ہونے کی اطلاع روس میں 27 جون 1857 کو پہنچی، جبکہ لندن سے روسی سفیر نے بذریعہ ٹیلی گراف میرٹھ کی بغاوت اور دہلی پر باغیوں کے قبضے کی اطلاع دی، اور وزیر خارجہ کو لندن کے اخبارات کے اقتباسات بھی ارسال کیے۔ روسی سفارت خانے کے ایک افسر اگنیٹو نے واقعات کی تفصیل روانہ کی۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ بغاوت کمپنی کے خلاف چند دیسی ریجمنٹوں کی
اتفاقی شورش نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ اجنبی اقتدار سے آزادی حاصل کرنے کی خواہشات کا پورے ملک کی طرف سے اظہار ہے۔ اسباب بیان کرتے ہوئے اس نے حکمران جماعت کی بد انتظامی اور کمپنی کے بے تحاشا لالچ کو اس کا سبب قرار دیا۔ روسی پریس نے ہندوستان کی خبروں کو بڑی اہمیت دی اور اخبارات میں نمایاں طور پر شائع کیں۔ چنانچہ ایک اخبار اوتچیستیو نے یہ زاپسکی نے لکھا تھا: آج کی سیاسی دنیا میں شاید ہی کوئی مسئلہ اتنا اہم، دلچسپ اور تشویشناک ہو جتنا کہ ہندوستان کا اور ہندوستان کی خبروں کا انتہائی بے صبری سے انتظار کیا جاتا ہے۔ جمہوری طرز فکر رکھنے والا ایک مصنف ڈبرولیبوف بھی تھا جس نے حالات کا مشاہدہ کر کے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ وہ ان لوگوں سے جو اس بغاوت کو متعصب ہندوؤں یعنی یہاں ہندوؤں سے مراد ہندوستانی ہیں کی مذہبی بغاوت یا بے قابو سپاہ کا عذر کہتے تھے متفق نہ تھا۔ وہ اس بغاوت کو ان عوام کی تحریک آزادی سمجھتا تھا جو بے غرضانہ طور پر حملہ آوروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے خیال میں عوام کو برطانوی نظام حکومت کی خرابیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ روس کے سرکاری آرگن رسکی انویلڈ نے 13 اکتوبر 1857 کو ایک مضمون بعنوان ایسٹ انڈیز کے مسائل شائع کیا۔ مضمون نگار نے لکھا تھا کہ برطانوی شہر ہندوستان کی دیسی ریاستوں کو سیاسی طور پر نگل لینے کا عادی ہوتا چلا جا رہا تھا اور اس کی اس درندگی کو یقیناً روکنے کی ضرورت تھی۔ دوستو، بغاوت کے اسباب بیان کرتے ہوئے اس نے ہندوستانیوں سے وحشیانہ برتاؤ، خصوصاً ٹیکس جمع کرتے ہوئے اور انسانی حقوق کی طرف سے مکمل بے نیازی کو اصل سبب قرار دیا۔ ایک اور اخبار نے انگریزی اخبارات کے اس دعوے کو محض بکواس بتایا کہ یہ بغاوت ہندوستانیوں کے مذہبی احساسات کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس کے خیال میں ان علاقوں پر برطانوی تسلط کو متمدن بنانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو کھا جانے اور فنا کر دینے کے لیے تھا۔ اور روس کے محقق اسکالروں نے بھی تحریک کا بڑی دلچسپی اور غور و فکر سے مطالعہ کیا۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔